شیطانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلها یا رب العالمین۔ تو ہم ان کے میننگ دیکھتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی جزا مغفرتن بخشش ہے، من سے ربی رب ہم ان کے رب کی طرف سے، اور جناتن اور جنت ہے، تجری بہتی ہیں، من سے تحتی نیچے، ہا اس کے تحتی ہا اس کے نیچے، جنت کے لیے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، الانہارو نہریں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ، پیچھے جو ہم نے سارا پڑھا، متقین اور محسنین، وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور کانشیس رہتے ہیں، کاشیس رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، جس کے بارے میں جن کا ذکر آیا کہ وہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں، اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اس کے اوپر جمے نہیں رہتے، اس کو چمٹے نہیں رہتے کہ ایک کر لیا پھر معافی مانگ لی پھر چھوڑ دیا، دماغ میں بیک آف مائنڈ، دل میں یہی ہے کہ جو ہے نا پھر معافی مانگ لیں گے، یا پھر اگر نہیں بھی ہے کبھی سوچا ہی نہیں بیٹھ کے کہ ہم کر کیا رہے ہیں نا، کہ بار بار یہ چیز کرتے ہیں، بار بار یہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ واش آؤٹ ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتی، اصل میں اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہا ہے کہ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہے، جانتے ہیں وہ ان کو، اور اگر نہیں جانتے تو پھر کیا ہے کہ ایسے ہی گزاری جا رہے ہیں زندگی، اور پھر بعد میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا تھا اور کیا نتیجہ نکلا۔ تو ایسے لوگ جو سوچ سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں اور سوچ سمجھ کے اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے اللہ کے حکموں پہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں جیسے اللہ پسند کرتا ہے، تو ایسے لوگ ہیں جن کی جزا کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے وہ ساری چیزیں کہی کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ پہلے مغفرت ہے نا، کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، ان کی پردہ پوشی کر دے گا، غفرا ان کو ڈھانپ لے گا، کور اپ کر دے گا ان کے رب کی طرف سے، سبحان اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور پھر کیا ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار، پھر ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد کہ کبھی بھی وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر بن جائے گا وہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو ختم کر دے گا، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے وہاں پہ۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، تو خالدین فیہا، خالد ہمیشہ ہمیشہ، جمع ہے فیہا، فی میں، ہا اس میں، با اور نعما کتنا اچھا ہے، کتنا زبردست ہے، یعنی سبحان اللہ، امیزمنٹ کے لیے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو حروف تعجب، یعنی تعجب کے لیے کہ کتنی زبردست بات ہے نا، کتنی بہترین بات ہے نا۔ اجر ہے یا بدلہ ہے، العاملین عمل کرنے والوں کا، العاملین عمل اور فعل میں یعنی فرق ہوتا ہے، فعل وہ چیز ہے جو خود ہی سرزد ہو جاتا ہے نا بے دھیانی میں، جو ہمیں، جس کے اوپر ہم کانشیس نہیں ہوتے، جس کو ہم بہت وہ نہیں کر کے کرتے نا، جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ ایک فعل ہے، خود ہی ہوا جا رہا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، فعل ہے ایک۔ انگلش میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس طرح سے ہوگا کہ ہیئرنگ جو ہے یہ وہ فعل ہے، اور لسننگ جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے، یعنی کہ نا ہم نے توجہ دی، غور کیا اور پھر ہم نے سنا۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا فعلوا فائشہ، وہاں پہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فعل کا لفظ استعمال کیا ہے نا،
کہ بالکل بے دھیانی میں ابھی ان کو اس کے اوپر وہ فوکس کر کے جان بوجھ کے اور انٹینشن کے ساتھ نہیں کرتے، انٹینشن نہیں ہوتی، غلطی سے ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ فعال فاحشہ کا لفظ آیا، اور جب اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے تو عاملین جو عمل کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے جو کام کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے جن چیزوں کے بارے میں سوچ کے ارادے سے اختیار کے ساتھ جو چیزیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا اجر کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے. سبحان اللہ. قد تحقیق، یقیناً، انڈیڈ، خلط گزری، من سے، قبل پہلے، کم تم سے پہلے، سنانن، سنانن امت، سنن کے معنی امت، واقعہ، راستہ، طریقہ، اسلوب، وہ راستہ جو شاہراہ عام ہو نا، لیکن یہاں مراد امت مقصد کے ساتھ یعنی کہ ایک ایسی امت جو پہلے سے گزر چکی ہیں. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے ایسی امتیں گزری ہیں. فسیرو، پس، سیرو سیر کرو، فی میں، الارضی زمین میں، فانظروا پس، انظروا دیکھو، کیفا کیسے، کانا تھی، عاقبہ عاقبت، نتیجہ، انجام، رزلٹ، المکذبین جھوٹوں کا، جھٹلانے والوں کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فسیروا فی الارض، فسیروا سیر کرنا، کہ مطلب مقصد کے ساتھ کسی جگہ پہ گھومنا، چلنا پھرنا، سوچ کے، ارادے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اس کو سیرو کہتے ہیں. ہم جب بے مقصد گھومنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم سیر کرنے جا رہے ہیں. تو عام طور پہ اس کے جو خاص طور پہ جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی مقصد کے ساتھ آپ جو ہے زمین میں آپ پھریں، آپ اس سے کچھ نتیجہ حاصل کریں، آپ اس سے کچھ سیکھیں، کچھ انڈرسٹینڈ کریں، کچھ گائیڈنس لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی کتنی قومیں ایسی گزر چکی ہیں، اور تم زمین میں چلو پھرو، مقصد کے ساتھ دیکھو، غور کرو، فنظرو، اور پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو جھٹلانے والے تھے. یہ سب جو اللہ نے بتایا، یہ سب جو اللہ نے سمجھایا، یہ سب جو ہدایات دیں، جو گائیڈ کیا، جو بتایا کہ کافروں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو متقین کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور کتنی آپشنز دیں، اور کتنی ریلیکسیشنز دیں، کتنی آسانیاں دیں، کتنی رحمت کی، کتنا بار 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 واپس آنے کے لیے راستہ کھلا رکھا، اس کے باوجود کیا کیا کہ غور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں کبھی، کوشش ہی نہیں کی کبھی. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کا دیکھو کہ ان کی عاقبت کیسے ہوئی، ان کا انجام کیسا ہوا، ان کا رزلٹ کیسا ہوا. ھذا بیان، ھذا یہ ہے، بیان، بیان یعنی وضاحت، واضح کوئی چیز ہو جو بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہو، اس کو کہتے ہیں بیان. بیان للناس، لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ واضح بات ہے، وضاحت ہے، سیدھی سیدھی بالکل سمجھ میں آنے والی چیز نا. للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، گائیڈنس، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین لیے، المتقین متقیوں کے لیے. متقی کو ہم بار 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 ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ لفظ بھی بہت زیادہ دفعہ آتا ہے، اور ہم بہت زیادہ دفعہ اس کو ایکسپلین بھی انشاءاللہ کریں گے، اور ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، کانشیس ہو کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر شیطان سے کاشیس ہو کے، خبردار رہ کے، کہ اس کو دیکھیں نا. سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا نا. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر میں کوئی سانپ گھس آیا ہے یا کوئی ایسی خطرناک چیز ہے، تو آپ بہت زیادہ کیئرفل رہتے ہیں نا، بہت کاشیس رہتے ہیں کہ بس کہیں سے نکل نہ آئے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہر طرف سے اپنے بند کرتے ہیں چیزیں، جہاں سے بھی آپ کو ہوتا ہے کہ یہ ادھر سے آ سکتا ہے یا ادھر سے جو ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ بالکل کچھ نہیں ہے، بالکل سب ٹھیک ہے، تو پھر آپ آرام سے، بے دھیانی سے، مزے سے بالکل جو ہے نا وہ پھرتے ہیں گھر میں. تو یہ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ، اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کر دی. وہ کہتا ہے کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا،
سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے میں حملے کروں گا اور ان لوگوں کو ضرور ہی بہکا کے چھوڑوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بعد بھی ہم کاشیس نہ رہیں، اس کے بعد بھی ہم چیزیں جو ہیں وہ دھیان سے نہ کریں، اس کے بعد بھی ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے جائیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں، کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، نہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں، نہ معافی طلب کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اصرار کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو مستقل بار بار تو نہیں کری جا رہے، اس پہ اصرار تو نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بار بار، پھر کہتا ہے کہ یہ ساری واضح باتیں ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، وہ موعظتاً اور موعظہ ہے۔ موعظہ ایک چیز ہوتی ہے واز، ایک ہے ہدن، ایک ہے واز، ایک ہے موعظہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان تو سب لوگوں کے لیے ہے نا، ہر کسی کے سامنے بالکل سیدھی صاف واضح کلیئرٹی کے ساتھ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی، لیکن ہدایت اور معاوضہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اور معاوضہ کہتے ہیں وہ بات، وہ نصیحت، وہ ہدایت جو آپ کے دل پہ اثر کر جائے۔ کبھی کبھی آپ کوئی بات سنتے ہیں یا کوئی نصیحت سنتے ہیں یا آپ کوئی چیز کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں او واقعی ریئلی، یعنی یہ تو بہت زبردست بات ہے نا، یہ واقعی جو ہے نا دل میں جا کے لگتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں موعظہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اسی لیے وہ آیت بھی ہے جس میں اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ایسی بات کرو کہ جو دل میں جا کے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اور ایسی بات کر سکیں۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں سبحان اللہ ان لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، ساتھ میں ہمیں ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے ہمارے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، موعظہ ہے۔ ولا اور نہ تاہنو، تم وہن اختیار کرو، وہن میں پڑو، ٹھیک ہے، کمزور ہو جانا، کمزور دل ہو جانا، دل شکستہ ہو جانا۔ ولا تحزنوا، اور نہ تحزنوا تم غم کرو، اور تم ہی الاعلون، اوپر جانے والے ہو، ٹھیک ہے۔ ان اگر کن ہو تم ان کن تم کیا ہو تم، شرط کیا رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، یہ بات جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے، اس کے بغیر جو ہے کیا ہے، آلون جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، بلند ہونا، بلندی پہ جانا، برتر ہونا، وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے والا تاہنوا ولا تحزنوا، اور تم نہ تو تم کیا کرو، دل شکستہ ہو۔ وہن جو ہے، وہن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو مضبوط ہو لیکن کسی وجہ سے جو ہے کمزور پڑ جائے نا، جیسے آپ کی جس کو کہتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جائے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں کوئی بیماری لگ جائے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کہ نیچرلی تو اسٹرانگ چیز ہے لیکن کسی ریزن، کسی بھی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمان جو ہیں ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے سیلاب پر خس و خاشاک، یعنی سیلاب پر خس و خاشاک کہا، عام خس و خاشاک نہیں کہا۔ سیلاب پہ جب وہ ہوتا ہے تو پھر تو بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں نہ ہوتی، جدھر کو وہ چاہے اس کو بہا کے لے جائے، جہاں پہ سیلاب اتنی بڑی بڑی چیزیں بہا کے لے جاتا ہے تو خس و خاشاک کی تو بالکل ہی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے، یعنی کہ ان کا خیال تھا کہ شاید اتنا سیلاب ہوگا لوگوں کا اور اس کے اوپر بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے، تو وہ اس طرح سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، کہ حب دنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے ڈرو گے، موت سے تمہیں نفرت ہوگی۔ موت سے نفرت کا مطلب کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں دوسروں کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اپنی جان کو تکلیف میں، مشکل میں، تنگی میں ڈالنا تمہارے لیے شدید مشکل ہو جائے گا۔ اور ہم آج کل یہی دیکھ رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم خود اپنے اندر غور کریں تو ہمیں سب کو وہن کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ ہم جب ہم نے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بائیکاٹ یعنی کہ کافی حد تک کامیاب جا رہا ہے، لیکن ایون دین، یعنی کہ جتنا زیادہ لوگ ہیں، جتنی زیادہ یعنی کہ مسلمان ہیں دنیا میں،
اور پھر صرف مسلمان نہیں کر رہے، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں صرف اس ہیومینٹی بیسس کے اوپر کہ انسانیت کے ناطے سے اس رشتے سے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل بند ہو جاتے، یہ بالکل کوئی وہاں پہ یا آپ کو کچھ ان کی پارکنگ میں کچھ نظر نہ آتا، ان کے جو ہے نا کہیں پہ کچھ نظر نہ آتا، لیکن ہم اپنے نفس پہ قابو کرنا ہمارے لیے مشکل ہمیں لگتا ہے کہ ایک چیز اب ہم کیسے اس کو بالکل ایک دم سے چھوڑ دیں، اور ایسے واقعی مشکل بات ہے، لیکن اسی کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، وہی تو امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نہ تو تم غم کھاؤ، کہ اس وقت ظاہر ہے بہت غمگین تھا وہ ٹائم، بہت زیادہ یعنی کہ اس طرح کی چیز تھی کہ نہ تو تم دل شکستہ ہو کہ اب بس جو ہے نا کامیابی نہیں ہوئی، اب ہم جو ہے نا ناکامی کے بعد کیا ہوتا ہے نا انسان، ناکامی کے بعد جو ہے کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے نا، حوصلہ ہمت ختم ہو جاتا ہے، جذبہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس کے اوپر اسی کو روئی دھوئی جاتا ہے کہ بس ایسے ہو گیا، ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، ایسا کر لیتے تو یہ اس سے بچ جاتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے اپنا وہ اس سے دل شکستہ ہو جاتے ہیں، حوصلے کم ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں تو سوچو ہی نہیں، اور نہ غم کرو اس کے اوپر، بلکہ انتم الاعلون، تم ہی برتر رہو گے، تم ہی اونچے جاؤ گے، ان کنتم مومنین، لیکن شرط اس کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے، اگر تم مومن ہوئے، اگر تم ماننے والے ہوئے، اگر تم اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، تو پھر تم ہی کامیاب رہو گے۔ تو پھر ہمیں اس آیت سے یہ سبحان اللہ اتنی زبردست عالمگیر اور ہمیشہ کے لیے جس کو کہتے ہیں نا سچائی ظاہر ہے اس قرآن میں اور پھر اس آیت کی، کہ ہمیں دیکھیں کہ ہم کتنے ذلیل ہیں، ہماری کتنی بری حالت ہے، ہماری حکومتوں کا کیا حال ہے، نان مسلم بول رہے ہیں، دوسرے لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں پھر کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے منہ بند ہیں، ہمیں بالکل یعنی جرت نہیں ہے، کیونکہ وہن کی بیماری لگی ہوئی ہے، ایسا ڈر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ کچھ بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے، اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی باتوں پہ اعتماد نہیں ہے، جتنی ہمارا اس میں ظاہر ہے ہمارا کچھ حصہ ہے، یعنی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو آگے لائے، ہم ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم، اگر آپ نے کبھی زندگی میں ایسے لوگوں کو کبھی بھی آپ نے ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا، آپ نے ان کے بارے میں ان کے حق میں کوئی بات نہیں کی، آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا، تو سبحان اللہ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، لیکن اگر کبھی ایسی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں ضروری سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں آئندہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ لوگ ناکام ہوں، جو جتنا بھی زیادہ ہم کوشش کر کے ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں کہ جن کو کچھ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو، اور وہ کچھ جو ہے نا وہ ایسی بات کرنے کے قابل ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس وقت غزوہ احد میں ان لوگوں کو یاد کرا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کے اوپر ہی غم مناتے رہو گے تو آئندہ کے لیے اور مشکل ہو جائے گا، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں مومن بننا ہوگا، اور صحیح مومن بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہی بلند کرے گا۔ ان اگر یم سس کم، یم سس مس کی، چھوئی ٹچ کی، کم تمہیں، کرہن تکلیف، پس قد انڈیڈ یقیناً، مسا ٹچ کیا، القوما قوم کو، کرہن ایسی ہی تکلیف نے، کرہن تکلیف، مثلہ اسی طرح کی نا، مثال ہو اس کی، یعنی اسی طرح کی تکلیف جس طرح کی تمہیں پہنچی، اس طرح کی تکلیف ان کو بھی پہنچی جن کی وجہ سے تمہیں پہنچی۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے ٹچ کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹچ کی ہے، کرہن اور جرہن دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، زخم کے لیے اور تکلیف کے لیے اور پین کے لیے نا، تو وہ جرہن جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ بڑا زخم، جو آپ کو کوئی سٹیب کر دے، آپ کو کوئی تیر اس طرح سے لگے، اور کرہن بالکل ہلکا سا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ تو لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں، جو کہ جو تم نے غلطی کی یا جتنا زیادہ تمہارا نقصان ہو جاتا، تو جو اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے، دیکھیں 70 لوگ شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو 70 اس سے پہلے کافروں کے یعنی کہ بدر میں جو مارے گئے تھے، اور 70 ہی جو تھے وہ قید ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان کو بھی تو ایسی پرابلم، ایسی تکلیف، ایسی تنگی پہنچ چکی ہے نا۔ تو یہ
تسلی دلانے کے لیے نا، اور وہ وہن جو ہے وہ دل سے نکالنے کے لیے، دل شکستگی جو ہے اس سے بچانے کے لیے، اور غم جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ دیکھیں کتنے پیار سے، کتنے اس سے نا اپنے مومن بندوں کو، اب جو مومن ہیں ان میں سے ظاہر ہے ان کے دلوں کو اس سے تسلی ملے گی، وہ دل شکستہ نہیں ہوں گے، وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کے نا. وَتِلْ کا، اور یہ وا اور تل کا، یہ الایام یوم کی جمع اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ایام ہے، ندا نون ہم کے لیے آیا نا، نداولھا ہم پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، بینا درمیان اناسی لوگوں کے، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کبھی کسی کو اوپر، جیسے بالکل ویل ہوتا ہے نا کہ جب وہ گھومتا ہے تو کبھی جو اوپر ہوتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں، نیچے ہیں جو اوپر آ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، اس کی مصلحتیں ہیں اس میں، اس کی انسانوں کے لیے اسی طرح سے اس نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنوں کو ان کے درمیان پھیرتا ہے، کبھی آپ اچھے دن آپ کے لیے ہیں اور کبھی دوسروں کے لیے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو ہمیشہ کامیاب ہی کرتا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ آزمائش نہیں ہو سکے گی، ٹیسٹ جو ہے اس میں سے کون فیل ہوا کون پاس ہوا اس کا پتہ نہیں چل سکے گا. اسی لیے اگلے حصے میں فرمایا با لی لیے، یعنی لام علت، کہ اس کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی، جاننے کے لیے، یا علمہ جاننا والے، یا علمہ تاکہ جان لے، اللہ اللہ، الذین ان کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، وا اور یتخذا اور بنا لے، من سے، کم تم میں سے، شہداء شہید، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب محبت کرتا، الظالمین ظالموں سے. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب اس لیے کیا، یہ جو گھماؤ تھا، یہ پھیر تھا دنوں کا، جو ٹائم کا، جو وقت کا، اور یہ کامیابی اور ناکامی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ جان لے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دے، وہ ان لوگوں کو علیحدہ کر لے ان کے جو واقعی ایمان والے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا نا، کہ نکالنا، کہ ان لوگوں کو، اللہ زینہ آمنو جو ایمان والے ہیں، وہ یتخذا، اور دوسری ریزن اس کی کیا تھی، کیوں اللہ نے ایسا کیا یہ سارا کچھ، کہ وہ یتخذا اور بنائے یا نکالے، یا اخذا کے میننگ جو ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے آتے ہیں، سارے اسی طرح کے، کہ وہ یتخذا اور بنائے، منکم تم میں سے، شہداء شہید. اب وہ لوگ جن کو اللہ نے شہادت کے درجے پہ پہنچانا تھا، جو سبحان اللہ اپنے عمل کے اس لیول پہ پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر کے شہادت کا درجہ دے کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلائے اور اپنی جنت میں شہیدوں کے طور پہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سارا انتظام کیا، کیونکہ دنیا کی کوئی کامیابی نہ کامیابی ہے، نہ ناکامی ہے، اگر وہ اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند کے مطابق نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ یا اور ایسی ناکامی، نہ کوئی ناکامی ہے کہ جس پہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض نہیں ہے تو وہ کوئی ناکامی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی لوگوں کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صرف شہید ہوگا جو جنت میں جانے کے بعد بھی یہ خواہش کرے گا کہ وہ دوبارہ جو ہے نا اس کو جو ہے دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس کو اسی طرح سے شہید کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو لذت اس کو محسوس ہوئی تھی وہ لذت اس کو جنت میں بھی نہ محسوس ہو رہی. سبحان اللہ. یعنی اتنی زیادہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جس نے زندگی میں کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی تو وہ منافق کی موت مرا. یعنی کہ ضرور تمنا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے. جو بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، ظاہر ہے اتنی 6 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں میں گنا، تو جیسے بھی ہم شہادت اللہ کی اس دیتے ہوئے اس دنیا سے جا سکیں. اور واللہ لا یحب الظالمین، اور یقیناً اللہ جو ہے لا یحب ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے کوئی پیار تھا، یا ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیور دی ہے اس لیے ان کو کامیاب کر دیا ہے، کیونکہ
بدر میں یہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے یہ بات ابو جہل نے جا کے کعبے کے پردے پکڑ کے کہ اگر جو ہم میں سے جو ہے نا وہ حق پہ ہے اس کو کامیاب کر دے، اور جو ہے نا نہیں حق پہ اس کو ناکام کر دے اور ذلیل کر دے، اور اس طرح نا، تو اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اور پھر تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بالکل بھی ان کو کامیاب کیا نا کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے یا کوئی ان کو کوئی اس طرح کی غلط فہمی تمہارے دلوں میں آئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو بھی محنت کرے گا، جیسی بھی محنت کرے گا، جس زاویے پہ، جس اینگل پہ، جس طرف کو، جس رخ کو، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا نا۔ تو محنت کرنے والے کو اس کا اجر، اس کی جو ہے وہ اس دنیا میں اس کو دے گا۔ باقی اس نے کس حوالے سے کی ہے، کس طرف کی ہے، کیا اللہ کو پسند ہے نہیں پسند، اس کا جو سارا معاملہ ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے، اس کا بدلہ اللہ کے پاس جا کے ملے گا۔ تو لیکن یہ نہیں کرتا کہ کوئی کافر محنت کرے، کوئی کافر جو ہے صبح صبح اٹھ کے تو جو ہے نا وہ کام کو نکلے اور سارا دن جو ہے نا وہ محنت کرے اور شام کو خالی ہاتھ واپس آئے، اور مومن جو ہے وہ اٹھ کے کیا کہیں کہ لیزی ہو کے بیٹھا رہے اور سارا دن جو ہے نا منہ کھول کے لیٹا رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا پیٹ بھی بھر دے اور گھر بھی بھر دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی غلط فہمی میں نہ پڑنا۔ والے یومہ حصہ لیے دوسری ریزن اس کی بتائی، محس والے یومہ حصہ، اور تاکہ وہ محسا محاسا ہوتا ہے، محاسا ذہب عربی زبان میں کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیز محاسا ذہب یعنی پیوریفائی کرنا نا، تاکہ پیوریفائی کر لے، علیحدہ کر لے، خالص کر لے، ٹھیک ہے نا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ اللہ الَّذِينَ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقُ اور یمحق آہستہ آہستہ مٹانا، آہستہ آہستہ ختم کر دینا کسی چیز کو، الکافرین کافروں کو۔ یمحص اللہ الذین آمنوا تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر لے، پیوریفائی کر لے۔ سونے کو جب پیوریفائی کیا جاتا ہے تو اس کو جلایا جاتا ہے، بہت زیادہ ہیٹ کے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے، پھر اس میں سے جو غلاظتیں ہوتی ہیں، جو کثافتیں ہوتی ہیں، وہ علیحدہ کر دی جاتی ہیں، اور جو خالص سونا ہوتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ اور ایسی بات جو ہے کہی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیح لوگ تھے، جو صحیح ایمان والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سونے سے جو پیور ہوتا ہے، جو بالکل خالص ہوتا ہے، جو بہترین ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی، اور جو منافق تھے، جو نکل گئے، جن کو علیحدہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اس میل سے، اس کثافت سے ان کو تشبیہ کر دیا نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ کر لے، ان کو پیوریفائی کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دے، یعنی کہ یہ ان کی کامیابی نہیں ہے، آخر میں اینڈ پہ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے ناکام ہی ہونا ہے۔ کیا حسب تم نے حساب لگا لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تم حسب حساب لگانا، سمجھنا، اندازہ لگانا، یعنی کہ ہم خود ہی اپنا لگا کے حساب کتاب بیٹھ جائیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا حسب تمہارا خیال ہے یا تم سمجھتے ہو، ان کے تدخلو تم داخل ہوگے، الجنت جنت میں، اور لما نہیں، یعلم اللہ نہیں جانا اللہ نے، جب کہ ٹھیک نا، ولما اور جب کہ، یعلم اللہ نہیں جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کے بارے میں، جاہدوا جو جہاد کرنے والے ہیں، من سے تم میں سے، اور یعلم الصابرین اور یعلم جانتا، اس کے یہاں پہ نا اصل میننگ ہے وَلَمَّا یعلم اللہ اور نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں، وَیَعْلَمُ الصابرین اور جانتا ان لوگوں کو، الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو بھی ریئلائز کروائیں، کوئی بھی ٹیسٹ ہو، کوئی بھی امتحان ہو، کوئی بھی جو ہے وہ ایک درجے سے، ایک سٹینڈرڈ سے دوسرے سٹینڈرڈ تک جانے کی چیزیں ہوں، ایک کوئی پروموشن کا عمل ہو، کچھ ہو، اس میں کیا ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، جب وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو اگلا درجہ، اگلا رتبہ، اگلی کلاس جو بھی ہے اس میں آپ
جا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رہا تھا کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ یہ جنت جو ہے اس میں اس کے لیے کوئی تمہارے لیے کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی پیوریفیکیشن اور کوئی جو ہے نا وہ سپریشن کرنے کے لیے اور علیحدہ علیحدہ ان لوگوں کو کرنے کے لیے کہ جو اس کے قابل ہیں اور جو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون نہیں بنایا، کوئی اللہ تعالیٰ نے طریقہ نہیں بنایا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جائے گے، اور اللہ تعالیٰ جب کہ اللہ ابھی نہیں جانتا کہ کون ہے جہاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تو جانتا ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے سب کو اس کے بارے میں کہتے ہیں نا ریئلائز کروانے کے لیے منکم تم میں سے اور ان لوگوں کے جو کہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹائم ختم ہوا الحمدللہ، ایک موضوع بھی ختم ہوا۔ اگلا جو ہے اس میں پھر اور کچھ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔